محترم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ سے التماس ہے کہ میری ویڈیوز کو جب بھی میں اپلوڈ کروں، جب بھی آپ دیکھنا چاہیں تو سبسکرائب کیا کریں تاکہ نئی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں اور آپ مستفید ہوتے رہیں۔ سلسلہ چل رہا تھا جاوید احمد غامدی کے باطل عقائد و نظریات کا رد۔ 2 رد بیان کیے جا چکے ہیں اور تیسرا رد میں اس ویڈیو میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فرعون اور فرعونیوں کے بارے میں، ان کو دیے جانے والے عذاب برزخ اور عذاب یوم القیامہ دونوں اللہ فرما رہا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا، کہ آل فرعون کو اور فرعون کی قوم کو، فرعون سمیت حامان، شداد اور اس کے ماننے والے، اس کی پیروی کرنے والے سب لوگوں کو عالم برزخ میں زیر زمین یا سطح زمین پر ان کو دوزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا رہتا ہے، غدوا و عشیا، صبح و شام۔ صبح و شام کا تعلق دنیا سے ہے، عالم برزخ سے ہے اور قیامت سے نہیں ہے، کیونکہ قیامت میں جنت میں دن ہی دن ہوگا، صبح و شام کا کوئی تصور نہیں، سورج غروب نہیں ہوگا۔ جیسے وہ طلوع ہے ایسے ہی ہمیشہ کے لیے طلوع رہے گا۔ غروب اور طلوع کا اگر تعلق ہوتا تو صبح و شام کا تصور ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، لیکن وہاں سورج ہمیشہ طلوع ہوا رہے گا تو صبح و شام کو کوئی تصور نہیں ہے۔ عالم برزخ میں آل فرعون اور فرعون کے پیروکاروں کو دوزخ کی آگ پر بطور سزا کے پیش کیے جانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ جاوید احمد غامدی کے اوپر دندان شکن رد ہے، جو وہ کہتا ہے کہ دوزخ بنی ہوئی نہیں ہے، جنت بنی ہوئی نہیں ہے۔ جنت بھی بنی ہوئی ہے، جس دن اللہ نے کائنات کو بنایا تھا اس دن سے جنت اور دوزخ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا سزا کے طور پر بنا رکھا ہے۔ تو آل فرعون کے حوالے سے یہاں خصوصی تذکرہ ہے اور عمومی طور پر آل فرعون کی طرح بغاوت کرنے والے سبھی لوگوں کو آگ پر عالم برزخ میں پیش کیا جاتا رہے گا، اور عام مسلمانوں کو بھی جو عاصی بن کر اور منافق بن کر اور بدعات خرافات میں شرک میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کو دوزخ کی طرف سے زیر زمین سے، چونکہ دوزخ زمین کے نیچے ہے تو وہاں سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہاں سے دوزخ کی آگ کی تپش اور دھواں اور آگ کی گرمائش ان تک پہنچائی جاتی ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، اور قرآن کریم میں سورہ مومن کی آیت نمبر 46 میں بھی یہی ہے کہ دوزخ کی آگ پر آل فرعون کو اور فرعون جیسے سبھی عاصیوں اور باغیوں کو پیش کیا جاتا رہتا ہے بطور سزا کے۔ اور وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت برپا ہوگی اللہ کی مشیت کے مطابق، جب بھی برپا ہوگی تو اللہ فرمائے گا ادخلوا آل فرعون، اے فرشتو، دوزخ کے داروغو، تم آل فرعون کو اور فرعون کو اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ تو یہ آخرت میں بھی وہ دوزخ میں باقاعدہ جائیں گے، اور دنیا میں دوزخ کی آگ زیر
زمین سے یا سطح زمین سے عالم برزخ میں باغیوں کو، سرکشوں کو، حدود توڑنے والوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اور جتنے بھی لادین لوگ ہیں ان کو آگ پر پیش کیا جاتا رہتا ہے۔ اور عالم برزخ کے اندر مرنے کے بعد تو جاوید احمد غامدی کا جھوٹ یہاں سے نمایاں ہو گیا، جو کہتا ہے کہ آگ دوزخ بنی ہوئی نہیں ہے، جنت بنی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ بنی ہوئی ہے تو پھر اس دوزخ پر آل فرعون کو پیش کیا جاتا رہتا ہے صبح و شام، اور اگر بنی ہوئی نہ ہوتی تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا، نبی نے کیوں خبر دی؟ اس سچائی کو چھپا نہیں سکتے۔ یا تو اگر اس کے باوجود بھی اگر جاوید احمد غامدی اپنی منطق پر تلا ہوا ہے تو پھر وہ قرآن کا منکر ہے اور قرآن کا مخالف ہے اور غلط اور باطل عقائد کا پرچار کر رہا ہے۔ انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں حیا آنی چاہیے۔ مسلمان اسکالر اپنے آپ کو کہلا کر اس طرح کے باطل عقائد و نظریات لوگوں میں پھیلا رہا ہے، لہٰذا اس سے باز آنا چاہیے۔ ہم جاوید احمد غامدی کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں سمجھ دے اور ان کے بیانات سننے والوں کو بھی سمجھ دے کر انہیں ان کے غلط بیانات سننے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، رکنا چاہیے، ورنہ قیامت میں اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی اور وہاں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں پچھتائیں، یہاں سمجھیں، یہاں بوجھیں اور اپنی زندگی کو کفر و شرک، انکار قرآن، انکار حدیث کی دلدل میں اور گہری کھائی میں نہ دھکیلیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔